السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے جہیز مسلم سماج کے لیے داغ ہے۔ جب ہم صحابیات کی سیرتوں کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کیسی سادی تھی، ان کے معاملات کتنے صاف ستھرے تھے، وہ تکفات سے بالکل بری تھیں، باتوں کی پکی اور باتوں کی سچی بھی تھی۔ یہ اوصاف حمیدہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کی وجہ سے ملے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے کا جذبہ صادق ان کے اندر موجود تھا۔ ہمیشہ طاق میں رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائیں اور ہم عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑیں۔ معاشرے سماج کی اصلاح فرمادی کی رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے نمونہ اور مثال ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں شادیوں میں جہیز کے لین دین کا تصور ہی نہ تھا، جیسا کہ اس دور میں جہیز مسلم سماج کے لیے بدنما داغ بن گیا ہے، جو در حقیقت ہندوؤں کی طرف سے در آیا ہے اور مسلم قوم میں بڑی تیزی کے ساتھ جڑ پکڑ گیا ہے، جس سے سینکڑوں بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ کوئی بھی ماں باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اپنی حیثیت سے زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی سکون و آرام کی زندگی بسر کرے، اس کے لیے جتنی ضروریات کی اشیاء ہوتی ہے حتی المقرور پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے، نہ کہ لڑکی کے والدین پر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بطور جہیز کے ایک پلو دار چادر، ایک مشکیزہ اور تکیہ دیا جس میں اسخر نامی غاز بھری ہوئی تھی۔ اس حدیث میں جس جہیز کا نام لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اصطلاحی جہیز نہیں ہے، بلکہ جہیز کے معنی ضروری سامان کے ہوتا ہے۔ ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ حدیث میں ان کی شادی کا اہم واقعہ ملتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تو ان کے جسم یا کپڑے پر زردی کا اثر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسی زردی ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے ایک عورت سے ایک کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر نکاح کیا ہے، یعنی اتنا مہر طے ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولیمہ کرو، اگرچہ کیوں نہ ایک بکری ہی ذبح کر ڈالو۔ غور کرنے کی بات ہے، اتنے بڑے صحابہ جب شادی کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی میں شرکت کرنے کی زحمت بھی نہیں دیتے اور اطلاع کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ خود بہت بڑے مالدار تھے، مگر فضولیات کے موقعوں پر ایک پیسہ خرچ کرنے والے نہیں تھے، بس اللہ کے راستے میں ضروریات کے موقعوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ آج بھی صحابہ کرام کی سیرتوں کو اپنانے کی سخت ضرورت ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے اللہ تو ہم سب کو صحابہ کرام کی سیرتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ تو ہم سب کو جہیز جیسی لعنت سے محفوظ رکھ، آمین۔ اے اللہ جب تک لے تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو، آمین ثم آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔